بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہدایت النحو کے اندر اسم المعرب کی بات چل رہی ہے، یعنی اسم معرب اور اسم معرب میں اسباب منع صرف یعنی غیر منصرف ہونے کے جو سبب ہیں، جو منع صرف کے جو سبب ہیں ان کی بات چل رہی ہے۔ تو 2 سبب ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہمارا سبب تیسرا نمبر سبب ہے، یعنی 9 سبب میں سے تیسرا آج سبب ہم پڑھیں گے۔ فشرطہ فاما التانیث بالتا، اما التانیث بالتائی، تائے تانیث، تانیث بالتا کا مطلب کیا ہے؟ تا کے ذریعے مؤنث ہونے والا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ فشرطہ یعنی تائے تانیث والا اسم بھی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے۔ بہرحال وہ اسم جو تائے تانیث والا ہو تو اس والے اسم کے لیے ضروری ہے ان یکون علما، کہ وہ عالم ہو، کسی شخصیت کا نام ہو، جیسا کہ طلحہ، وکذالک المعنوی، اب ایسے ہی معنوی طور پر چاہے مؤنث ہو، تا کے ذریعے نہ ہو، جیسا کہ زینب۔ ثم المعنوی ان کان ثلاثی ساکن الاوسط غیر اعجمی، پھر وہ جو کہ معنوی ہو، یعنی معنوی طور پر مؤنث ہو، مؤنث معنوی ہو، اور ثلاثی ہو، وزن کے اعتبار سے 3 حرفی ہو، اور بیچ والا حرف ساکن ہو، اور وہ عربی ہو، غیر اجمی نہ ہو۔ غیر اجمی ہے یعنی کہ عربی ہے۔ یجوز صرفہ و ترکہ، ٹھیک ہے، اس کو تصریف کرنا، اس کی گردان کرنا اور اس کو چھوڑنا دونوں ہی جائز ہو۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے مثالوں کے اندر، جیسا کہ ہندن ہے تو لأجل الخفت و وجود السببین، خفت پائے جانے کی وجہ سے اور 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ غیر منصرف ہوگا، جیسا کہ ہند، ٹھیک ہے، ہندن۔ وإلا یجب منعہ، تو جیسے لفظ ہند ہے، ہندن، تو یہ معنوی اعتبار سے مؤنث ہے اور ثلاثی ہونے کے ساتھ ساتھ ساکن الاوسط ہے، غیر اعجمی ہے، مطلب عربی نام ہے۔ تو اس کو صرف کرنا اور اس کو ترک کرنا، مطلب اس کو منصرف مانتے ہوئے پڑھنا اور غیر منصرف مانتے ہوئے پڑھنا دونوں صحیح ہے، خفت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور 2 سبب کے پائے جانے کی وجہ سے۔ تو 2 سبب کیا ہے اس کے اندر؟ ایک تو یہ تانیث ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عالم ہے۔ تو 2 سبب پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوا، اور غیر منصرف یہ اتنا زیادہ اسٹرانگ والا نہیں ہے کہ جس کو غیر منصرف والا اعراب دینا ضروری ہو، بلکہ دونوں جائز ہے، صرفہ و ترکہ، یعنی حالت جری میں جر کسرہ کے ساتھ اور حالت جری میں جر فتحہ کے ساتھ، دونوں طریقے سے پڑھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لأجل الخفتی، خفت یعنی آسانی جیسے ہو ویسے اس کو پڑھا جائے گا، ویسے اس پر اعراب حالت جری میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور 2 سبب کو مانتے ہوئے، غیر منصرف مانتے ہوئے اس کو حالت جری میں جر نصب سے بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ غیر منصرف کا اعراب ہے۔ وإلا یجب منعہ، ورنہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی غیر اعجمی نہ ہو، یعنی عربی اگر نہ ہو، اجمی ہو، یجب منعہ یعنی ثلاثی نہیں ہے، اور چاہے وہ اب اجمی ہے یا نہیں ہے، مگر وہ ثلاثی اور ساکن الاوسط نہیں ہے، جیسا کہ زینب، سقرہ، وماہ، وجور۔ تو یہ سارے کے سارے جو اسم ہیں معنوی طور پر مؤنث ہیں، اور معنوی طور پر مؤنث ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ثلاثی بھی نہیں اور ساکن الاوسط بھی نہیں۔ تو ایسا کوئی بھی اگر مؤنث ہے تو اس کے اندر منع صرف، اسباب منع صرف کو ماننا ضروری ہوگا۔ وإلا یجب منعہ، اس کا منع صرف ماننا یعنی کہ غیر منصرف ماننا ضروری ہوگا، جیسا کہ زینبہ، سقرہ، وماہ، وجور۔ والتانیث بالالف المقصورہ، ہاں، اور وہ تانیث جو الف مقصورہ ہو، یعنی الف مقصورہ والا تانیث، جیسے کہ حبلہ، والممدودہ، اور الف ممدودہ والا تانیث، جیسا کہ حمراء، ممتنع صرفہما البتہ، تو ان دونوں کا متصرف ہونا یعنی ان دونوں کا منصرف ہونا منع ہے، ممنوع ہے، لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ ان دونوں کے اندر ہی، چاہے الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، الف کا پایا جانا ہی
دو سبب کے قائم مقام ہے، و تانیث و لزومی ہی، ٹھیک ہے، تانیث اور اس کا لوازم، ٹھیک ہے، دو سبب ہیں، ایک تو تانیث اور اس کے لوازم، تو لہذا یہاں پر دو سبب پائے جانے کی وجہ سے الف مقصورہ والا بھی اسم کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، اور الف ممدودہ والا بھی اسم کیا ہوگا؟ تو یہاں پر ایک سبب تو الف کا پایا جانا ہو گیا، اور دوسرا سبب جو اس کا لازم ہے یعنی کہ اس کا مؤنث ہونا، تو یہاں پر دو سبب پائے گئے، تو لہذا دو سبب کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، اور غیر منصرف کا اعراب اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ اچھی طرح سے اس کو پڑھ لیں۔ ہمارے یہ 3 سبب اسباب غیر منصرف میں سے 9 سبب میں سے 3 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، 6 اور باقی رہ گئے، انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔